اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القصص آیت نمبر 36. بسم اللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما پھر جب جاء آئے ہم ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، بھی ساتھ آیات نشانی نہ ہماری، بینات واضح نشانی. اب یہ ہم اس کے آگے پڑھ رہے ہیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا اور پھر ان کو دو نشانیاں عطا کی. کون کون سی؟ عصا اور ید بیضا عطا کی، اور پھر کہا کہ جاؤ فرعون کے طرف اور ان کے لشکروں کی طرف، کیونکہ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ سرکش ہو گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے دربار میں واضح نشانیوں کے ساتھ. پھر جب جاءہم آئے ہم ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کے ساتھ، بیناتن واضح نشانیوں کے ساتھ، قولو تو ان سب نے کیا کہا؟ واو الف، ان سب نے قولو کہا، ما ہاذا، ما دیکھیں اللہ آ گیا، ما یعنی نہیں ہو جائے گا، نہیں ہاذا یہ، اللہ سوائے، سحر جادو، مفترن گڑی گڑائی بات ہے، وما اور ما نہیں، سمعنا سمیا سنا نہ ہم نے، اور نہیں سنا ہم نے، بہذا اس کو، مطلب ان تمام باتوں کو، فی آبائنا ہمارے باپ داداؤں میں، الاولین جو پہلے گزر چکے، پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں میں ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی. پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، تو ان سب نے کہا نہیں ہے یہ سوائے جادو گڑا ہوا، اور نہیں ہم نے سنا اس کو ہمارے پہلے باپ داداؤں میں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 37. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. وقال اور قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب، عالم وہ ہاں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، بمن جاء بالہدی بھی کو، من جو، جاء آیا ہے، بالہدی ہدایت کے ساتھ. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عندہ اس کے پاس سے، من سے، اندی پاس ہی اس کے پاس سے، ومن تکون لہو و اور من کس کے لیے، تکون وہ ہوگی، لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار آخرت کا انجام ہے نا. دار یعنی کہ الدار یہ آخرت کے گھر کو کہا. دار کا اصل میں مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے، لیکن الدار آئے گا تو یہ آخرت کے گھر کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الدار آخرت کا گھر، عاقبۃ الدار آخرت کے گھر کا انجام، انہ بے شک وہ، لا یفلح نہیں، لا نہیں، یا وہ فلاح دیتا نہیں، وہ کامیاب ہونے دیتا نہیں، کامیاب ہوتے، سوری، لا نہیں، یفلح کامیاب ہوتے، الظالمون ظالم، بے شک وہ نہیں، وہ کامیاب ہوتے، فلاح پاتے، الظالمون ظالمین. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہے یا پھر لایا ہے. دیکھیں جا ابھی لایا ہے ہدایت کو اس کے پاس سے، ہاں اللہ کے پاس سے ہدایت کو لایا ہے. ومن تکون اور کون ہے جو ہوگا اس کے لیے آخرت کا انجام، یعنی آخرت کا بہتر انجام، انا بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہیں. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے، اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کس کے پاس؟
فرعون کے دربار میں اپنی نشانیاں لے کر. تو اس نے کیا کہا, ان سب نے کیا کہہ دیا فرعونیوں نے اور درباریوں نے کہ یہ تو گڑا گڑایا جادو ہے, اور ہم نے تو ایسی باتیں آج سے پہلے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی جو تم لے کر آئے ہو, یعنی کہ ایک اللہ کو مانو اور یہ ساری باتیں ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. آیت نمبر 37, وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون لایا ہے ہدایت کو اس کے رب کے پاس سے, اور کون ہو کس کے لیے ہوگا آخرت کا بہترین انجام. یہ عاقبہ انجام, تو آخرت کا اچھا انجام ہے, اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. اور بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم, یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے نا, وہ کریکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو یا ہم ہیں, یعنی جو ہدایت کے ساتھ. اب یہاں پر ہدایت, پہلے تو وہ نشانیاں لے کر آئے تھے, پھر اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, وہی بھی ہوئی نا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کلام کیا, وہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ کلام کیا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون صحیح ہدایت لے کر آیا ہے اس دنیا میں بھی اور دوسروں کے پاس بھی, اور کس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے, اور ظالموں کے لیے کسی بھی قسم کی فلاح نہیں ہے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38, وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. وقال, اور قال کہا, فرعون نے, اور کہا فرعون نے, یا ایھا الملأ, اے سردارو, ما علمتو, نہیں, علمتو میں جانتا, لکم تمہارے لیے, ماں نہیں, علما جانتا, تو کا مطلب میں نہیں علم رکھتا, میں نہیں جانتا, لکم تمہارے لیے, من الہ کوئی معبود, غیری میرے علاوہ, میرے ایکسپٹ می, مجھے نہیں پتا کہ تمہارا اور بھی کوئی معبود ہے, تمہارا اور بھی کوئی الہ ہے. فاوقد لی, پھر اوقد جلاؤ, لی میرے لیے, یا حامانو اے حامان, علی الطین مٹی پر کیا جلاؤ, آگ جلاؤ, آگ ہی جلائی جاتی ہے نا, تو فاوقد اور جلاؤ آگ, لی میرے لیے, یا حامانو اے حامان, علی الطین مٹی پر, فاجعل پھر بناؤ, لی میرے لیے, صرحن ایک اونچا محل, لعل تاکہ, یا تاکہ میں, طلوع اوپر اٹھنا ہوتا ہے نا, یعنی کہ میں کیا کروں, اوپر اٹھ کے جھانک لوں, الہ موسیٰ, طرف الہی معبود موسیٰ, موسیٰ کے معبود کی طرف, تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو. اور انی بے شک میں, انا بے شک, یا میں, اور بے شک میں, لأظنہ, لا البتہ, الف میں, ظنو گمان کرتا ہوں, اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, من الکاذبین جھوٹوں میں سے, کذب جھوٹ, کاذب جھوٹا, کاذبینہ جھوٹوں میں سے, اور بے شک میں, البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو, من الکاذبین جھوٹوں میں سے. اور کہا فرعون نے, اے سردارو, نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود میرے علاوہ, اور جلاؤ آگ میرے لیے, اے حامان, مٹی پر, پھر بناؤ میرے لیے ایک محل, تاکہ میں اونچا بلند جا کر جھانکوں, کس کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف, موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانکوں, اور بے شک میں, البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے. اب یہ حامان کون ہے, فرعون کے دربار کا وزیر, ہاں وزیر ہے, اور مطلب وہ مشیر ہے, مشورہ دیتا ہے, وزیر, اور سارے جو معاملات جو ہوتے ہیں نا, بادشاہ تو حکم دیتا ہے نا, سارے معاملات کی دیکھ ریکھ اس کے مینیجرز کرتے ہیں, تو یہ وزیر تھا وہاں کا, فرعون کا, حامان جو ہے وزیر ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اب اچانک سے نیا کون سا معبود پیدا ہو گیا, میں تو سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہی نہیں ہے. خدا ان دا سینس وہ خدا نہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, خدا مطلب حکم میں ہی دیتا ہوں نا, سارے حکم میرے چلتے ہیں, تو کون سا تیسرا شخص آ گیا, جو دوسرا شخص آ گیا جو تمہیں حکم دینے والا پیدا ہو گیا, تو میں تو اپنے علاوہ کوئی تمہارا حاکم اور معبود سمجھتا ہی نہیں ہوں.
اور یہ کون سا موسیٰ علیہ السلام کس معبود کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا کرو تو مٹی کو پکاؤ آگ میں، اس سے اینٹیں بناؤ اور اینٹوں سے وہ محل تعمیر کرو، اور محل میں بہت اونچا بنانا تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کے اس محل میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا معبود ہے کہاں، اور وہ دکھ جائے گا تو میں پھر یقین کر لوں گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ سچا خدا اندیکھا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اونچے محل پر چڑھ کر، تب تک میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور کہا فرعون نے، اے سردارو، نہیں مجھے علم نہیں، میں جانتا تمہارے لیے کسی معبود کو میرے علاوہ، تو جلاؤ آگ کو میرے لیے اے حامان مٹی پر آگ جلانا ہے ٹو میک دا جو برکس ہوتی ہے نا بنانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں بھٹی میں، ہاں بالکل صحیح، بھٹی بناتے ہیں نا جو اینٹوں کی بھٹا ہوتا ہے وہ۔ پھر بناؤ سرہن ایک محل میرے لیے تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، اور بے شک میں تو گمان کرتا ہوں ان کو جھوٹوں میں سے۔ ٹھیک ہے، چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نجمہ آنٹی پہلی آیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ لام جو ہے نا، یہ لام تاکید ہے۔ الف کا مطلب ہو گیا میں، یتان کا جو الف ہوتا ہے، الف کا مطلب ہو گیا میں۔ زن کا مطلب، ہم زن اردو میں بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، حسن زن رکھو لوگوں سے، زن یعنی گمان ہے نا، تو زن یعنی کہ گمان۔ لا البتہ، الف میں، زن گمان کرتا ہوں اس کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ چلیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ واستكبروا اور استكبرا استکبار کیا، تکبر کیا، ہوا اس نے یعنی فرعون نے، وجنودہ اور جنود، جندن کا پلورل ہے جنودن، اس کے لشکروں نے، یعنی اس کے جنودن لشکروں نے، اور استکبار کیا، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین میں، بغیر حق بغیر کسی حق کے، ناحق۔ ٹھیک ہے، بغیر حق کے بول دیں یا پھر دونوں ملا کے ناحق۔ وظنوا اور واولد ان سب نے، ظنہ گمان کیا، اور ان سب نے گمان کیا، انہم انا کے، ہم وہ سب، الینا الی طرف، نہ ہماری طرف، لا یرجعون لا نہیں، یا وہ باؤنون سب، رجع رجوع کریں گے۔ اب دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، جیم کے اوپر زبر ہے، تو پیش اور زبر جب بھی یہ یتان والے ورڈز میں آتا ہے تو اس کو الٹا ترجمہ کرتے ہیں، پیسو کریں گے، مجہول کریں گے، نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یا کے اوپر زبر ہوتا نا تو پھر یا کے اوپر پیش بھی ہے لیکن جیم کے نیچے زیر ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کیا کرتے، وہ لوٹیں گے، تو لوٹنے میں خود جانا ہے، اور یہاں پر یرجعون لوٹائے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا، کوئی اور کام کر رہا ہے ان کے اوپر، تو لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اور تکبر کیا اس نے، فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، زمین میں، بغیر کسی حق کے یعنی ناحق، اور ان سب نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، وہ سب نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ وہ اس بات پر متکبر ہوگا، اس نے کیا کہا کہ میں خدا ہوں تمہارا، میرے علاوہ تو میں نے کوئی معبود جانا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو تکبر کرتا ہے، پھر اس کا انجام بتایا گیا کہ ناحق تکبر کر رہے تھے وہ، ان کو ایسا لگا تھا کہ رب کی طرف ان کو کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ، اب اس تکبر اور اس استکبار کے نتیجے میں یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر اخذ کر لیا یعنی پکڑ لیا، نہ ہم نے اس کو کس کو، فرعون کو، وَجُنُودَهُ اور جنود لشکروں اس کے لشکروں کو، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ پھر نبذا پھینک دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم سمندر میں، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو یعنی کہ فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین
پھر انظر دیکھو، نظر سے بنا نا نظر یعنی دیکھو، فنظر پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت دیکھیں ابھی یہاں پر ہوا کا ترجمہ آیا، ابھی اس دن ہم نے تھا کا ترجمہ پڑھا، کبھی ہم نے ہے کا ترجمہ پڑھا، اٹ ڈیپینڈس آن کانٹیکسٹ، جیسے بھی آیت ہوگی اس کے مطابق ہم کانا کا ترجمہ کرتے، کانا اور یکون دونوں کا ترجمہ. فنظر پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت الظالمون عاقبہ انجام، الظالمین ظالموں کا انجام. پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو یعنی فرعون کے لشکروں کو، فنبذنا پھر ہم نے پھینک دیا ہم ان سب کو، فی الیمی سمندر میں. پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا، یعنی یہ جو تکبر کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ان کے تکبر کا مزہ چکھا دیا. اب آگے آگے اور بھی مطلب ان کے اوپر کیسے کیسے اور سزا کیا بتائی گئی آیت نمبر 41 میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اور جعل بنایا، نا ہم نے ہم ان کو اور بنایا ہم نے ان کو، ائمہ امام کا پلورل ہے ائمہ، ٹھیک ہے، امام، یدعون لیڈرز، ٹھیک ہے، لیڈرز امام، اور بنایا ہم نے ان کو لیڈرز یعنی امام، یدعون یا وہ وانون سب دعا دعا دے یعنی پکارتے ہیں، وہ سب پکارتے ہیں، الناری آگ کی طرف، اور یہ کون سی آگ ہے، النار جہنم کی آگ کی طرف. اور بنا دیا ہم نے ان کو امام، وہ سب پکارتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یوم دن، القیامتی قیامت کے، اور قیامت کے دن، لا ينصرون لا نہیں، یا وہ وانصب نصرہ مدد، اور یا کے اوپر پیش ہے اور زبر ہے مدد کیے جائیں گے، ہاں نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے، یہ بھی پیسے ہے، جیسے لا یرجعون تھا، لا ينصرون نہیں وہ لوٹائے جائیں گے، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. اور بنایا ہم نے ان کو ائمہ امام، وہ سب پکارتے تھے آنکھ کی طرف، اور قیامت کے دن نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان کو تو امام کس کو کہا جاتا ہے، لیڈر کس کو کہا جاتا ہے، جس کے ہاں لیڈ کرنے والے کو، جس کی بات لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے ان کو بنا دیا کیسا، لیڈر ان لوگوں کا جو اس کی بات سنتے تھے، اور وہ سارے جنہوں نے اس کی بات سنی سارے کہاں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا نا کہ کچھ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ مطلب گروپس میں آئیں گے، اور ان کا اپنا اپنا ایک لیڈر ہوگا جو جس چیز کی طرف لے کر جاتا تھا. ہم یہ ایسے ہی فرعون جو ہوگا نا، فرعون بھی کیا ہوگا، اپنا پرچم لے کر آ رہا ہوگا، اور جتنے بھی اس کے ماننے والے ہوں گے وہ فرعونیوں میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ناٹ نیسیسری کہ وہ جو اس دور کے تھے، جو آج کے دور میں بھی اس جیسے کام کریں گے، وہ سب بھی اس کے پرچم تلے آگے بڑھ جائیں گے. اور بنا دیا ہم نے اس کو لیڈر، وہ سب پکار رہے تھے، ان سب کو لیڈر بنا دیا یعنی، اور ہم نے بنا دیا ان سب کو امام، وہ سب پکار رہے تھے کس کی طرف، آنکھ کی طرف. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. لوگوں نے ایک دوسرے کی مطلب اتنے سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نا، اراؤنڈ 7 lakhs ہے نا، وہاں پر سے جو لوگ نکلے تھے سارے پیچھا کرنے کے لیے، تو 7 لاکھ لوگ تھے. تو سوچے کہ ایک کے بولنے پہ تو سب نہیں آئے ہوں گے نا، میں نے اس کو کنوے کیا، اس نے اس کو کنوے کیا، اس نے اس کو کنوے کیا، تو وہ سارے جتنے بلانے والے تھے وہ کس طرف بلا رہے تھے، آنکھ کی طرف. تو دنیا میں بھی کیا ہو گئے، غرق ہوئے، قیامت میں جہنم کی آنکھ کی طرف بھی گئے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں فرمائیں گے. آیت نمبر 42 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَانَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور اتبع پیچھے لگا دیا، اتباع کرنا is to follow right، تو اتبع یعنی کہ پیچھے لگا دیا، اور اتبع پیچھے لگا دیا، نہ ہم نے ہم ان کے تابع کر دیا، پیچھے لگا دیا، فالو کروا دیا، اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حاضی اس دنیا فی میں اس دنیا میں، لعنتن لعنت، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، ہم وہ سب، من المقبوحین
من سے مقبوحین کبھی لوگوں میں سے, کبھی یعنی کہ بدترین بدحال لوگوں میں سے ہوں گے, اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت, اور قیامت کے دن وہ سب مقبوحین برے یا بدترین لوگوں میں سے ہوں گے, بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دنیا میں بھی تو فرعون کے آج کے دور میں کوئی تعریف کرتا ہے کیا؟ قیامت تک ایسا ہی معاملہ رہے گا کہ لوگ اس پر لعنت کرتے رہے, اور قرآن میں جس کے لیے لعنت آ جائے تو ہر قرآن پڑھنے والا لعنت ہی کر رہا ہے نا اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے, دنیا میں پیچھے لگا دی لعنت, اور قیامت میں بھی کیا ہوگا, بدترین لوگوں میں وہ شامل ہوں گے, بدحال ترین لوگوں میں وہ شامل ہوں گے. آیت نمبر 43 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ایزی ہے نا آیت, ہے نا, ہے نا, الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. نئے لوگ بولیں تو اچھا لگے گا سننے میں, بیکاز یہ سارے ورڈز ہم پڑھ چکے ہیں نا. وَلَقَدْ, و اور لا البتہ, قد تحقیق, اور البتہ تحقیق, اور بے شک آتینا عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب, کون سی کتاب؟ تورات. اور البتہ تحقیق اور بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات, من بعدی اس کے بعد, ماں جو اہلکنا ہلاک کر دیا نا ہم نے, القرون الاولی پہلی بستیوں کو جب ہلاک کر دیا ہم نے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا دی, کتاب عطا کی, تورات عطا کی. بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون. بصائر, یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. واٹ از بصائر؟ ہاں دیکھنا, تو کیا ہوگا اس کے لیے, بس ایک بصیرت ہے, یعنی کہ ایک ویژن ہے, نصیحت ہے. للناسی, ہاں للناسی لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز ہے, لوگوں کے لیے غور و مطلب دیکھ کر جو غور و فکر کرتے ہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. نو اٹ از ناٹ عبرت, دلیل. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو ہم کانوں سے سن رہے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جو دیکھ کے ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اب یہ آسمان کو ہمیں کانوں سے نہیں سننا ہے نا, ہم دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے ہیں نا. اتنا بڑا اللہ نے وسیع آسمان بنا دیا, کوئی رکنا نہیں, کوئی چھید نہیں, کسی بھی قسم کے اندر اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہے. تو یہ ساری کیسی ہے, بصیرت, دیکھ کر نصیحت حاصل. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں تھی, ید بیضا, وہ سب کیا, وہ دیکھ کر لوگ وہ کر رہے ہوں گے نا نصیحت حاصل. تو بصائر للناس, بصیرت تھی لوگوں کے لیے, وہدی ورحمہ, اور ہدایت اور رحمت, لعلہم, تاکہ وہ, یتذکرون, وہ سب نصیحت حاصل کرے. بصیرت کی چیز تھی لوگوں کے لیے, اور ہدایت اور رحمت بھی, تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کرے. اور بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, ان کے بعد سے جو ہلاک کی ہم نے پہلی بستیاں, اور بصیرت تھی لوگوں کے لیے, اور ہدایت اور رحمت, تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کر دیا, یعنی یہ جو تورات ملی ہے وہ پہلے نہیں ملی ہے. پہلے کیا ملی, موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے, جو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف لے کر گئے. اب فرعون نے انکار کر دیا, وہ لوگوں نے پیچھا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پار کروا دیا وہ سمندر میں سے, اور ان کو ساروں کو غرق کر دیا. اب جو چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے, وہ ایمان والے تھے نا, سب ان کے ساتھ گئے تو وہ ایمان والے. تو اب چونکہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ایک بستی میں, دیکھیں جب تک وہ غلامی میں جی رہے تھے, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی, ان کو کس کے رول کے تحت رہنا پڑتا؟ فرعون کے رول کے تحت. اس کو اس کے قاعدے, اس کے قانون ماننے پڑتے. اب چونکہ یہ الگ آ گئے, اب غلامی کی زندگی ختم ہو گئی, تو اب زندگی جینے کے لیے کوڈ تو چاہیے, کچھ قانون تو چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ تورات عطا کی. ہلاکت کے بعد اللہ نے تورات عطا کی, تاکہ ایک منظم, ایک آرگنائز وے میں وہ لوگ جی سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی, اور پھر وہ کتاب کیسی تھی؟ بصیرت, لوگوں کے دیکھنے کے لیے, نتیجہ اخذ کرنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اور وہ ہدایت اور ساتھ ساتھ رحمت بھی تھی. کیونکہ اللہ کی ہر کتاب ہدایت کا بھی ذریعہ بنتی ہے, اور باعث رحمت بھی بنتی ہے, رحمت کا بھی ذریعہ بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, بڑی آپ پہلی والی کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 44. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین.
وما و اور ما نہیں کنتا کن تھے تا آپ. ٹھیک ہے یو کے لیے آ گیا نا, کنتا آپ تھے. ابھی کنتو ہوتا تو میں ہے نا, تو کے لیے میں آ جاتا ہے. وما کنتا اور نہیں آپ تھے بجانب الغربی غربی مغربی جانب مغربی گوشے میں از قدینا اس جب قدا حکم دیا نا ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اور جب ہم نے وحی کی قدا وحی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف الامر حکم کی ایک حکم کی, اور نہیں آپ تھے جانب مغربی جانب جب ہم نے وحی کی قدا وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک حکم کی. وما و اور ما نہیں کنتا آپ تھے من الشاہدین گواہوں میں سے, وہاں موجود ہونے والوں میں سے. ٹھیک ہے, تو شاہد میں یہاں پر گواہ بھی لکھ سکتے ہیں, حاضر ہونے والوں میں سے, موجود ہونے والوں میں سے. اور نہیں آپ تھے غربی جانب جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک حکم کی, اور نہیں آپ تھے گواہوں میں سے. یعنی یہ سارا جو ہم بیان کر رہے ہیں تمہاری طرف, تو اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے. یہ سارے کیا ہیں, غیب کی خبریں نا جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. نہ آپ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو طور کی جانب ان کو بلایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حکم نافذ کر رہا تھا ان کے اوپر, تو جب بھی آپ وہاں حاضر نہیں تھے. تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ سارا کچھ؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غیب کی خبریں عطا کی ہے نا, کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے, جس کو اپنا نبی بناتا ہے, ان کو کچھ غیب کی خبریں عطا کر دیتا ہے. آیت نمبر 45 وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَلَكِنَّا اور لیکن لیکن نہ ہم, دیکھیں لیکن پلس نہ آ رہا ہے نا, دو ورڈ ہے. تو ہاں, تو لیکن نہ کے ساتھ ہے, تو لیکن نہ ہم انشا اٹھائیں گے نہ ہم قرونن ایک بستی امت ہے. قرونن اٹس ا پلورل آف کرن یعنی بستی, اور قرون یعنی بستیاں یعنی امتیں یا بستیاں. ولیکن اور لیکن نہ ہم انشانا ہم اٹھائیں گے قرونن بستیوں کو, فتتاولا سوری ہم نے اٹھائی, اٹس پاسٹ ٹینس, اور لیکن ہم نے اٹھائی ہم نے قرونن بستیاں, فتتاولا پھر تا وہ, یہ یہاں پر تا کا ترجمہ وہ میں جائے گا کیونکہ قرون جو ہے فیمیل ہے. وہ طاولا طویل ہو گئی علیہم ان پر العمر عمر, اور بے شک ہم نے اٹھائی ہم نے بستیاں پھر وہ طویل ہو گئی ان پر عمر. وما کنت ساویا فی اہل مدینہ اور ما نہیں کنتا تا آپ کن تھے اور نہیں آپ تھے ساوین مقیم رہنے والے فی اہل مدینہ مدین والوں میں, آپ مدین میں تو رہنے والے نہیں تھے, اور نہیں آپ تھے مقیم یعنی رہنے والے فی اہل مدینہ مدین والوں میں, اہل مدین میں. تتلو آپ تلو تلاوت کرتے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں, کہ آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیتیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَكِن اور لیکن لیکن اور نہ ہم, اور لیکن ہم کننا ہم تھے مرسلین رسول, ہم ہی تھے مرسلین. دیکھیں مرسلین ہے, مرسلین کا مطلب ہوتا ہے the one who sends the rasul, تو مرسلین بھیجنے والے. مرسل الگ ہوتا ہے, مرسل الگ ہوتا ہے. یہاں پر مرسل کا ترجمہ ہے بھیجنے والے, ہم ہی بھیجنے والے تھے کس کو, رسولوں کو. اور لیکن ہم نے اٹھایا بستیوں کو پھر طویل ہو گئی ان پر العمر عمر. وما کنتا اور نہیں آپ تھے ساوین موجود مقیم فی اہل مدینہ مدین میں مدین والوں میں, کہ آپ کیا کرتے پڑھتے ان پر ہماری آیتیں, اور لیکن ہم نے ہی کیا کرے تھے بھیجے تھے رسول. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے کہ اس وقت جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم تورات عطا کر رہے تھے, یا جب ہم نے مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ہم ان کو کیا عطا کریں, معجزات عطا کریں, تو تب جب ہم ان کو حکم عطا کر رہے تھے تب آپ وہاں موجود نہیں تھے. پھر اسی طرح سے ہم نے اور بھی بہت سی بستی جن کو طویل عمر عطا کی,
جیسے اہل مدین ہے، ان تمام بستیوں کے وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ نے ان کو کچھ پڑھ کر سنایا تھا، سارا کچھ کس نے کیا تھا؟ ہم نے ہی ان کی طرف رسول بھیجے تھے۔ پھر آگے اور قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وما کنتا، و اور ما نہیں، کنتا تا آپ، کن تھے اور نہیں آپ تھے، بجانب توری تور کی جانب، تور کے کنارے، از نادینا، از جب، نادا ندا دی، پکارا نہ ہم نے، جب پکارا ہم نے، ولیکن و اور لیکن، لیکن اور لیکن رحمت من ربکا، رحمت ہے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا لی تاکہ، تنذرا تا تم، نظرا ڈراؤ تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں، قومن ایک قوم کو، ما آتاہم جو، جس کے پاس، عطا کیا ہم، نہیں عطا کیا ان کے پاس، من نذیر کوئی، نذیر یعنی کوئی ڈرانے والا، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، کا آپ، من سے، قبل پہلے، لعلہم لعل شاید کے، تاکہ ہم وہ سب، یتذکرون وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ اور نہیں آپ تھے تور کی جانب، تور کے کنارے جب ندا دی ہم نے، اور لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر الگ الگ تذکرہ کر رہے ہیں الگ الگ مواقع کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غربی جانب بلایا، معجزات عطا کیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اہل مدین کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی اور سارا کچھ ان کے ساتھ جو معجزات ہوئے نا، اہل مدین کدھر ہے؟ شعیب علیہ السلام والا جو واقعہ ہم نے دیکھا، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ آپ نے وہاں پر کوئی تلاوتیں کی تھی، وہاں پر بھی رسول بھیجنے والے کون تھے؟ ہم تھے۔ اور جب طور کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، تب بھی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں۔ اور آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تاکہ آپ ایسی بستی کو، ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کی قوم ہے وہ ساری قوم بنی اسرائیل، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی قوم ہے وہ ساری بنی اسماعیل بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر لگاتار پے در پے ہزاروں سال تک نبی آتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو تین نبی ایٹ اے ٹائم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بنی اسماعیل ہے اس کے اندر کوئی نبی نہیں تھا۔ ان کے شام اور یہ جو وہ سارے نا سیریا وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان میں نبوت لگاتار رہی اور ہر وقت رہی ٹل عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر جو اہل عرب مکہ میں جو ہے نا، یہاں پر نبوت کب آ رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے فوراً بعد۔ وہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، کبھی تھے کسی دور میں؟ کب تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کی حاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس دور کے بعد جو عربوں میں نبوت آئی ہے وہ کس کو ملی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی آیا، اور آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جو کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور تاکہ وہ کیا کریں؟ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کس کے بتائے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری غیب کی خبریں جو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، نہ آپ اس کو گڑھتے، نہ آپ نے اس کو بنایا خود سے، یہ سارا آپ کو کیا کیا گیا؟ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر ریویل کیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْلَا، اور لو اگر، لا نہیں، اور اگر نہیں، ان کے، مصیبہم تا وہ، سواب یعنی پہنچتی،
اگر وہ پہنچتی ہم ان کے پاس، کیا پہنچتی؟ مصیبت. مصیبت دیکھیں فیمیل ہے نا، بولتا آ گیا، بولتا پر آنے والی اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں، اسی لیے یہ تا جو ہے وہ کا ترجمہ دے گا، تم کا ترجمہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں یہ کہ پہنچتی ان کے پاس کوئی مصیبت، ہاں، بما اس وجہ سے کہ جو قدمہ اس ٹو، ہاں، قاف دال میم قدم آگے بڑھتے ہیں نا، تو قدمہ آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ید کا پلورل ہے ایدی، ان کے ہاتھوں نے، فیقولو پھر یا وہ واو الف سب قولو کہتے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہنے لگتے اگر ہم ان کی طرف مصیبت بھیج دیتے؟ ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہیں، ارسلتا تو نے بھیجا، تا آ گیا دیکھیں، ارسلتا، ارسلتو ہوتا تو میں نے بھیجا، ارسلتی ہوتا تو آپ اور ایک عورت، ارسلتا ارسلتی، مرد اور عورت کے لیے تاتی آتا ہے، پھر ہاں تم ایک عورت نے بھیجا، اور ارسلتو آئے گا تو میں نے بھیجا، اور ارسلت آئے گا تو شی ہے نا، وہ اس عورت نے بھیجا. ہاں، کیوں نہیں تو نے بھیجا، الینا الا طرف، نہ ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، فنتبع پھر نون ہم اتباع کرتے، پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیتوں کا، ونکونا اور نون ہم کونا ہو جاتے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے. اور کیوں نہیں، اور اگر نہیں، دیکھیں یہاں پر اگر نہیں کا ترجمہ آ رہا ہے اور یہاں پر کیوں نہیں کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لو کا ترجمہ کبھی اگر آتا ہے، کبھی کیوں آتا ہے. اور اگر نہیں یہ کہ، اور اگر نہ ہوتا کہ پہنچتی ان کے پاس مصیبت، اس وجہ سے کہ جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، کہ ہم کیا کرتے، ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے. تو یہاں پر یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم رسول پہلے بھیجتے ہیں، بعد میں عذاب دیتے ہیں. عذاب پہلے نہیں دیا جاتا. اگر عذاب دے دیں گے تو کیا کہیں گے لوگ کہ یار اب پہلے رسول تو بھیجتا، کوئی آگاہ تو کرتا، ہمیں وارننگ ملی نہیں اور عذاب بھیج دیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، مصیبت دے دیتے ان کو، کوئی نہ کوئی عذاب میں پکڑتے، تو یہ کیا کہتے کہ یار اب ہمارے پاس کیوں تو نے رسول نہیں بھیجا، ہمیں تو ہاں کوئی ہمیں ایڈمونیشن تو چاہیے، ہمیں وارننگ تو دیتے، پہلے ہی کیا کر دیا گیا، ہمیں عذاب میں پکڑ لیا گیا. اگر تم ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا تو ہم کیا ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے، تیری آیتوں پر یقین کرتے. ٹھیک ہے، چل ابھی ریپیٹ کریں گے. آیت نمبر کہاں تک ہو گئی، 47 تک. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ آیت، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تم نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یہ ہم لوگ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں، آیت ان ڈفرینٹ پیرا میں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 48. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا فقالوا انا بكل كافرون كل كافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز آئیں گے نا تو انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 48. فلما پھر، لما جب، جاء آئے، ہم ان کے پاس، الحق حق آیا ان کے پاس، الحق من عندنا من سے، عندی پاس، نہ ہمارے پاس سے. پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قولو تو ان سب نے کہا، قولا واو الف یعنی سب نے کہا، لولا کیوں نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے وہ چیز کو، رول کو کر دیتے نا، ایکسپلین کر دیتے. الحمدللہ. لولا کیوں نہیں، اوتیا مثلا، اوتیا دیکھیں الف کے اوپر پیش ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو کبھی بھی پاسٹ ٹینس میں، یہ یتان کا الف نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے.
تو یہ ہمیشہ پیسو ہو جاتا ہے. ماضی میں ماضی یعنی پاسٹ میں جب بھی پیش اور زیر کا کمبینیشن ملے گا تو وہ مجہول ہوگا. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا, اوتیا کا مطلب ہوتا ہے سوری عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا, عطا کرنا, اور اوتیا مطلب دیا جانا. ٹھیک ہے, دیا جانا. تو یہاں پر ہاں بالکل, تو اوتیا دیا گیا. تو یاد رکھیں جب بھی پاسٹ ٹینس میں پیش اور زیر آئے گا تو وہ پیسو ہوگا. اور ہم نے ابھی دیکھا تھا لا ینصرون, اس میں کیا ہوا تھا, پیش اور زبر. تو وہ جب بھی مضارع ہوگا تو پیش اور زبر, ہاں فیوچر اور پریزنٹ میں کیا ہوگا, پیش اور زبر. اور یہاں پر پاس میں پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوگا. اوتیا دیا گیا. ان سب نے کہا لولا کیوں نہیں, اوتیا دی گئی, مثلا مثال, ماں اوتیا موسیٰ, ماں جو اوتیا عطا کی گئی, دی گئی, موسیٰ علیہ السلام کو. پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے, ان سب نے کہا کیوں نہیں دیا گیا ایسا ہی جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو, ہمیں بھی ویسا ہی کیوں نہیں دیا گیا. اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل, کیا, واو اور لم نہیں, کیا اور نہیں, یکفروا یا وہ واو السب کفرا, ان سب نے کفر کیا, کیا نہیں, کیا اور نہیں, ان سب نے کفر کر دیا, انکار کر دیا, بما اس کا جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو, من قبل اس سے پہلے. کیا اور نہیں, ان سب نے انکار کر دیا اس کا جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے. قولو, ان سب نے کہا, مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو ان سب نے کیا کہا, نہیں سوری, یہ مشرکان مکہ کی بات ہو رہی ہے. قولو, ان سب نے کہا, سحرانی, آنی is for two, اور سحر یعنی جادو, تو دو جادو ہے نا, تو دو جادو, سحرانی دونوں جادو ہیں. تظاہرن, زہرا پشت پناہی کرنا, is to help, مدد کرنا, کہ وہ دونوں مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, وہ دونوں سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, انسان کیا کرتا ہے, پیچھے جب ہاتھ تپاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارا, پیٹھ کا استعمال کیا جاتا ہے نا. تو تظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہی کرنا, یعنی کہ کسی کی ہیلپ کرنا, تو ہاں سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور ان سب نے کہا سحرانی, یہ دونوں تو جادو ہیں. تظاہرہ, وہ دونوں کیا کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. قولو, وقالو, اور واولف, ان سب نے قالو کہا, اور ان سب نے کہا, انا بے شک ہم, انا پلس نا, بے شک ہم, بکلی کافرون, ہر ایک کے کیا ہے, انکار کرنے والے. نہ ہم ایک اس کو مانیں گے نہ ہم اس کو مانیں گے. پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے, تو ان سب نے کہا کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جو دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. کیا اور نہیں, ان سب نے انکار کر دیا اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے. ان سب نے کہا یہ دونوں کیا ہیں, جادو, دونوں جادو ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اور ان سب نے کہا کہ بے شک ہم ہر ایک کے کیا ہیں, انکار کرنے والے ہیں. کافر فاعل انکار کرنے والے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حق دکھایا, قرآن کریم لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کے پاس, اور تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہم نہیں آپ کے اوپر یقین کریں گے, ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ ویسا چاہیے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا, تبھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے تو سارے ایمان لے آئے تھے, اس پر بھی تو ایمان کوئی نہیں لایا, وہ بھی تو معجزہ دکھا رہے تھے, لوگوں نے کیا کہہ دیا تھا, یہ تو جادو ہے اور یہ دونوں جادوگر ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ جادو دکھا رہا ہے. بلکہ کیا کہا تھا, ان سب کے بڑے جادوگر ہیں, ساروں کو سکھا کے یہی لے کر آئے. تو یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو معجزہ دیا گیا, وہ لوگ ایمان نہیں لائے, تو تم کہاں سے پھر معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے. تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا, تم یہ دونوں ہی کیا ہیں, جادو. یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نا یہاں پر دونوں جو کہا گیا ہے کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تورات اور قرآن دونوں ہی کو کیا کہہ دیا, جادو کہہ دیا. اور کیا کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے قرآن کا.
تورات میں، اور قرآن میں تورات کا یعنی کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بہت بھرپور ذکر ہے نا، اور تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کے مبعوث ہونے کا سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دونوں ہی کیا ہے؟ جادو ہے. تو ہم تو ایک کو بھی نہیں مانیں گے، نہ تورات کو ہم مانیں گے نہ ہم قرآن کو مانیں گے. کہنے والے کون ہیں؟ مشرکان مکہ، کیونکہ ابھی اللہ نے کہا نا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا ابھی تک، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو انہوں نے ان دونوں ہی چیز کو جھٹلا دیا. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیت نمبر 49. قُلْ آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِی، فا پھر آتا اور بی، آتا اور بی ملا کر لاؤ، ہے نا. آتا کا مطلب آنا اور آتا بی کا مطلب لانا. تو پھر فاولک تم سب آتا بھی لے آؤ بکتاب کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من سے اندی پاس، اللہ ہی اللہ کے پاس سے، ہوا وہ کون؟ وہ کتاب اہدا زیادہ ہدایت پر ہے، زیادہ سیدھی ہے، زیادہ کریکٹ ہے، منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ تورات اور قرآن سے زیادہ جو سیدھی ہے، گائیڈ مطلب جو زیادہ ہدایت دے سکتی ہے ان دونوں سے، وہ تم کتاب لے آؤ. اتبعہ الف میں اتباع کروں گا، میں پیروی کروں گا ہوں اس کتاب کی. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، یعنی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فرماؤ، ان سے کہہ دو کہ فاتو بھی، کہ تم سب لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، وہ زیادہ سیدھی ہو، زیادہ کریکٹ ہو ان دونوں سے، یعنی تورات اور قرآن سے، تو میں بھی پیروی کروں گا اس کی اگر تم سچے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو انکار کر رہے ہیں، نہ تورات ماننے کو تیار ہے نہ قرآن کو ماننے کو تیار ہے. ان سے کہو تم لے کر آ جاؤ اللہ کے پاس، اور جو زیادہ ہمیں ہدایت دے ان دونوں کو اگر وہ غلط ثابت کر دے اور ہمیں زیادہ ہدایت دے، تو میں کیوں پھر ان دونوں کتابوں کو میں بھی ترک کر دوں گا، اور تمہارے ساتھ اس کتاب کی پیروی میں بھی شروع کر دوں گا، اگر تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَإِن لَّمْ، پھر ان اگر، لم نہیں، پھر اگر نہیں، یستجیبو یا وہ واولے سب استجاب قبول کرے. اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو ہم مستجاب کہتے ہیں نا، دعا مستجاب ہو گئی، استجاب یعنی کہ قبول ہونا. یا وہ واولے سب جا یا با جائب یعنی جواب، اور سینتا دینا، جواب دینا یعنی قبول کر لینا. پھر اگر نہیں وہ سب قبول کریں لکا آپ کے لیے، یعنی آپ کی یہ جو پیشکش ہے، آپ کی یہ جو بات ہے، فعلم پھر علم جان لو، انما در حقیقت، یتبعون یا وہ وانون سب تبع اتباع کرتے ہیں، کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ احواءہم ان کی ہوا کا پلورل ہے احوا، ان کی خواہشات کی. پھر اگر نہیں وہ سب قبول کریں آپ کے لیے یا آپ کی اس بات کو، تو جان لوگ در حقیقت وہ تو اتباع کرتے ہیں، وہ تو پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اور من کون اضل زیادہ ظالم ہے. ضلع کا سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو اضلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا شدید کا اشد، حق کا احق، قل کا اقل، اسی طرح ضل کا عدل. ٹھیک ہے، اضلو زیادہ گمراہ ہے. اور کون زیادہ گمراہ ہے؟ من سے، من جو اتبع جو پیروی کرتا ہے، ہواہ اس کی خواہشات کی، بغیر ہدن بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت نہیں آئی اس کے بغیر ہی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اور کون زیادہ گمراہ ہے، اور کون سب سے بڑا گمراہ ہے؟ اس سے جو پیروی کرتا ہے اس کی خواہشات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے. بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے. آپ کیا کریں گے؟ ان کو پیشکش کریں، آپ ان کو ایمان کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں مانتے، اگر آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے، تو آپ کو اس بات کا یقین، آپ کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ یہ کبھی بھی نہیں ماننے والے، کیونکہ یہ اپنے دلوں کی باتیں ماننے والے. ان کو باہر سے کوئی حق لے کر، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ میں نے جو کہہ دیا مجھ سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے. وہ چاہے حق پر ہو، چاہے سچ پر ہو، چاہے وہ صحیح ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. مطلب کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ علم والے ہیں، ہم کسی اور کی بات کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے. اور کوئی اگر چھوٹا بول دے تو ان کے لیے تو ایک وہ بن جاتے کہ ہم خوار ہو جائیں گے ان کے سامنے. تو یہ انہی کی طرح، مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے دل کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ اصل جو باتیں ہوں گی ان کو، حق کو نہیں مانیں گے. اور ایسے لوگوں سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے دل کی ہر اٹھنے والی خواہش کو کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے پھرتے ہیں. ہر دل میں اٹھنے والی بات کو کیا کرتے ہیں، اپنا، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو اپنے ہوا کو کیا بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں. جو اپنے اس کا الہ بنا لیتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. حاکم یعنی کہ ہر وہ چیز جو دل حکم دے رہا ہے وہ اس کو مانتے چلے جاتے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، لیکن میرا دل بولتا ہے، میرا دل بول رہا ہے یہ کر لوں، میرا دل بول رہا ہے یہ کر لوں، اور میرا جو دل بول رہا ہے میں سب کر لوں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ وہ غلط راستے پر لے جانا ہے، حالانکہ وہ صرف کیا ہے، فضول چیز ہے، لغو ہے، لہب ہے، اور کچھ اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے. دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بنایا نا. دل جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل، ہاں نا، نہیں، دل جو ہوتا ہے نا، دل کے اندر ہماری نفس ہے نا. there are three kind of nafs. ہاں، everything is from heart. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا جو دل ہے نا، اس کا کریکشن پورے وجود کا کریکشن ہے، اور اس کو اگر ہم نے کرپٹ کر لیا تو پورا وجود کرپٹ ہو جائے گا، کیونکہ اٹس اے سینٹر آف یور باڈی، اور ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہے. دل کے اندر 3 قسم کی خواہشات اٹھتی ہیں، 3 قسم کے وہ ہیں نفس بنے ہوئے. ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس، وہ تو اینڈ میں نا، امارہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ. ایک ہے امارہ اور لوامہ. ان دونوں کو یاد رکھیں، لوامہ اور امارہ. لوامہ جو ملامت کرتا ہے، جو ہمیشہ ہمیں الارم کرتا ہے، وہ بار بار بولتا ہے کہ دیکھو، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اس کو کچھ نقصان پہنچاؤں. تو وہ ضمیر بھی دل سے اٹھتا ہے نا، اور بری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ بھی دل سے اٹھتی ہیں. جو نفس امارہ، امر یعنی حکم، امر یعنی حکم دینے والا نفس. تو یہ حکم دینے والا بھی یہیں بیٹھا ہے، اور جو روکنے والا وہ بھی یہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. جو تقوی ہے نا، جو ہماری پرہیزگاری، وہ ساری یہیں سے ہو. تو یہی تم کو بتائے گا کہ سب سے بڑا مفتی ہے جو دل ہے، یہی بتا دیتا ہے. اگر آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر ابھی بھی آپ کو نہیں احساس ہوا نا، تو بعد میں ہو جاتا ہے تم نے غلط کیا، تم غلط. وہ بھلے ہی وہ بات الگ ہے کہ ہم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم غلط کر کے، لیکن وہ آپ کا دل آپ کو بتا دیتا ہے آپ نے غلط کیا ہے. انسان کے لیے یہ دل کافی ہے کہ اس کو بتا دے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا نا مطلب، وہ جب اس کی تفسیر میں تو کیا کہا گیا ہے کہ جب دل کسی چیز پر کھٹکے تو اس کو مت کرو، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے گناہ بھی ہو. اسی لیے وہ کیا کر رہا ہے، تم کو بار بار روک رہا ہے اس کام کے کرنے سے. مت کرو، مت کرو، مت. ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی پیرنٹس لوگ، ہم جا رہے ہوتے ہیں، روک دیتے ہیں، بیٹا مت جا، میرا دل نہیں کر رہا ہے، مت جا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نقصان لے کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ میسج لے کر آتے ہیں، ایسا ہو گیا ممی، ایسا ہو گیا. تو وہ بول رہے ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتا ہے، اٹھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا نہیں ہے، یہ کرنا نہیں ہے، مطلب ہاں ہے نفس ہمارا، امر دینے والا، حکم دینے والا. ایک ہے نفس لوامہ. لوامہ مطلب جو الارم کرنے والا، ملامت کرنے والا، بار بار بولنے والا. ٹھیک ہے، تو ایک ہے جو ہمیں بار بار امر دیتا ہے، حکم، ہاں، حکم دیتا رہتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. اور اس کو کہا جاتا ہے ہوا. یہی خواہشات ہیں جو نفس امارہ ہے.
اب یہ جو نفس لوامہ ہے نا, اس کو اسٹرانگ جس نے کر لیا اور نفس امارہ کو جس نے ویک کر لیا, مطلب اس کو کمزور کرتا چلا گیا. اور لوامہ جب وہ الارم کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, لبیک, میں تیری بات کو سنوں گا, میں امارہ کی بات کو نہیں سنوں گا. میرا دل کرے میں کوئی گناہ کا کام کروں, میرا وہ جو نفس لوامہ بول رہا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے, ڈونٹ ڈو دس, کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا, مت کرو مت کرو, تو میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو روک لیا, مت کر, کہ یہ کرنے میں فائدہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی, شریعت کے خلاف ہے, یا اس میں میرا نقصان ہے, کچھ بھی جو ہمارا دل کہتا ہے تو ہم نے روک لیا. اب جب آپ ضمیر کی بات یعنی نفس لوامہ کی بات مانیں گے وہ اسٹرانگ ہوگا, آپ امارہ کی بات مانتے جائیں گے وہ اسٹرانگ ہوتا چلائے گا. یعنی آپ جس کو بھی اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو وہ جو ہوا ہے, خواہشات ہے, نفس ہے, اور جو نفس امارہ ہے آپ اس کو چاہے کیا کر دیں, اس کو فیڈ کر دیں, اس کو اچھی طرح سے کیا کر دیں, اسٹرانگ کر دیں, یا تو آپ چاہیں تو اس کو کر دیں. تو جس کو بھی آپ نے کر دیا آپ کی باڈی ویسے ہی اس کے لیے کیا کرے گی, ریئیکٹ کرے گی. کیا اگر وہ ہمیں غلط چیز کا بھی حکم دیتا ہے, چلو اب سونے سے پہلے 2-4 سانگ اور سن لوں, میرا دل کرا میں نے سن لیے, کیونکہ سودنگ لگتا ہے نا, اچھے سے نیند آ جاتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے, اور پھر کیا نام ہے, نیند پوری, مطلب لوگ بولتے ہیں باقاعدہ اچھی نیند آتی ہے, سکون ملتا ہے. تو کیسے سکون ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نفس امارہ کو اس چیز کی طرف کیا کر دیا, گائیڈ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ اللیل میں کہ تم اگر برائی کی راہوں کی طرف چلو گے ہم وہ راہ کو آسان کر دیں گے, اگر تم نیکی کی طرف چلنا چاہو گے ہم وہ راہیں آسان کر دیں گے. انیشیٹو تم کو لینا ہے, کس طرف تم چلنا چاہتے ہو ہم اس طرف تم کو چلا دیں گے, اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیں گے. تو اب دیکھیں یہ جب ہم ہمارا ہے نا اس کو سپریس کرتے جاتے ہیں تو یہ ہمارا لوامہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچائیں گے نہیں تو آپ کا نفس اتنا ملامت کرے گا کہ آپ رک نہیں پائیں گے کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں یا کسی طرح سے آپ اس سے مطلب پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا دل اس چیز پر, نماز میں دیر ہو گئی, بار بار ملامت, ارے کیا کر دیا تم نے, آج پورا دن خراب کر دیا تم نے, فجر کو قضا کروا, پورا دن وہ کیا کرتا رہے گا, ریمائنڈ کرتا رہے گا کہ کل نہیں کرنا ہے, کل برابر پڑھنا نماز, کل جلدی اٹھ جانا, ایک آواز میں اٹھ جانا, ورنہ کیا ہوگا پھر سے تجھے شیطان سلا دے گا. بس ہمیں کیا آتے رہتے ہیں, یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. جب آپ کا لوامہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور امارہ ویک ہو جائے گا تو یہی بالآخر کیا بن جاتی ہے, نفس مطمئنہ, یعنی دا کنٹینٹ سول. وہ نو اٹس ناٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو اس میں سب کے لیے ہے, وہ آیت کامن ہے, اٹس ناٹ فار, وہ پہلے سے مطمئنہ والے ہیں, ہم کو بنانا ہے. وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معصوم ہے نا, اللہ کے معصوم بندے ہیں, تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطمئنہ ہی دیا, کنٹینٹ سول ہی دیا, ہم کو اس پہ کھینچ کر لے کر آنا ہے. ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی اور لیول پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں, ان کی جو کوالٹیز, ان کا یہ جو ساری چیزوں کے اوپر صبر کرنا, برداشت اور پرسیورنس, یہ سارا کچھ دیکھ کر ہی تو ان کو نبوتیں دی ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر کی کوالٹیز کو ناپا تبھی تو ان کو اللہ سبحانہ صالحین, صدیقین. There are 4 categories of انعمت علیہم. See, ہاں, انبیاء, the first one is انبیاء, the second one is شہداء, the third one is صدیقین, and the fourth one is صالحین. تو یہ جو انبیاء ہیں یہ تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے نا, اب کوئی نبی بنے گا بھی. دوسرا ہے شہداء, یہ شہید کوئی بھی ہو سکتا ہے, آج کے دور میں بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. صدیقین جنرلی کہا جاتا ہے جو نبیوں کے بات کو کیا کرتے ہیں, صداقت کے ساتھ مانتے ہیں اور اس کو اپروو کرتے ہیں, اس کو کنفرم کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا رکھا, صدیق, کیونکہ انہوں نے ان کی بات کو کنفرم کیا, ان کو ایکسپٹ کیا. تو جنرلی جو صحابہ اکرام ہے وہ سارے کے سارے صدیقین میں شامل ہے. رہ گیا صالحین. صالحین کی کیٹیگری میں آج بھی کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ولی اللہ ایسا کچھ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ولی از واٹ, دا فرینڈ آف اللہ. جو جتنا تقوی اپنا بڑھاتا جائے گا وہ اللہ کے, دیکھیں دونوں طرف سے, یہ جو ولایت ہے دونوں طرف سے, اللہ بھی دوست ہوتا ہے بندوں کا, بندے بھی دوست ہوتے ہیں اللہ کے. کہ اللہ نے کیا فرمایا, ولا نسی, وہ آیت میں کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں نا,
کہ اللہ ان کا ولی نہیں ہوگا, اللہ ان کا دوست نہیں ہوگا. تو اللہ کی طرف سے بھی دوستی آتی ہے اور ایک بندے کی طرف سے بھی دوستی جاتی ہے, لیکن اللہ کبھی کسی کی فرینڈ ریکویسٹ کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے, وہ کنفرم ہی کرتا ہے. ہم کو بھیجنا ہے فرینڈ ریکویسٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے ہی پھر محبت کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ جو نا ولایت ہے دونوں جانب سے, کہ اگر بندہ اپنے آپ کو تقوی میں مضبوط کرتا چلا جائے, جہاں ہمارا بھڑکا رہا ہے ہم اس کو سپریس کر کے لوامہ کی بات کو مانتے ہیں, تو تقوی بڑھتا جاتا ہے. اور تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کو, ناٹ نیکی کرنے کو. نیکی کرنا از الگ کھاتا, ٹھیک ہے, وہ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں. جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے نا, گناہوں سے بچنا ان اٹ سیلف از اے نیکی, ٹھیک ہے, لیکن نیکی کرنا گناہوں سے بچنا نہیں ہے, گناہوں سے بچنا نیکی کرنا ہے. ہاں نہیں تو وہ بات ہے نا کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو ایک نہ ایک جواز دے رکھا ہے, ایک ریزن دے رکھا ہے, کیونکہ ان کا بھی نفس ملامت کرتا ہے. ایک پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ گناہ کا کام کر رہی ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کتنی ساری جو یہ عورتیں ہوتی ہیں درگاہوں پہ آپ کو ملیں گی کثرت سے. کیوں ملیں گی؟ کیونکہ ان کو اپنے دل کو مطمئن, بار بار ان کا نفس ملامت کر رہا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو, گناہ کا کام کر رہی ہو. اب وہ کیا کریں گی؟ کچھ نہ کچھ تو میں نیکی کا کام کروں جس سے کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ہو جائے. ایک حرام کمانے والا, حرام دولت اس کی آ رہی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ملامت کر رہا ہے نا نفس, تو اس کو کیا کرے گا؟ ایک چیریٹی وہ کھول دے گا. اس نے اگر لوگوں کے کھانا کھلانے کے لیے ایک وہ کھول دیا, لنگر لٹوا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, اس کا دل جو اس کو بے چین رکھتا ہے نا, وہ اس کو ٹھکانے پہ لگانے کے لیے اپنے آپ کو ایک ریزن دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو, لیکن تم اتنے لوگوں کی مدد بھی, تم نے ڈاکہ امیروں کے اس پہ ڈالا ہے, غریبوں کو بانٹا بھی تو ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ آف کورس ناٹ. کیسے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہم دیکھیں کوئی امیر ہوا ہے تو ہم نے کسی کو امیر بنایا ہے؟ نہیں, وہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اس کو امیر بنایا گیا ہے. تو لوگ, وہ جو ویرپن تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ ہم نا امیر کو لوٹ دیں. ان کو دنیا میں ملے گا, بالکل, آخرہ میں کچھ نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ عادل بادشاہ ہے, اللہ کبھی بھی عدل کے بغیر کام نہیں, اللہ ظلم نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کیوں دے دیں گے؟ کل کو قیامت کو کھڑے ہو کر وہ سوال نہ کرے کہ یا اللہ میں نے تو اتنا لوگوں کو کھلایا, اتنی سخاوتیں کی, تو نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں. ہاں, حجت نہ قائم کر دے وہاں پر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پر دنیا میں سب کچھ دے دے گا. لو مال لو, اولاد لو, سب سکون لے لو دنیا کا, آخرت میں کوئی سوال نہ کرو. ہاں بالکل, ہاں, ان لوگوں کو دیکھ کر خواہش نہیں کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا سب کچھ دے رہے ہیں. کہ اگر وہ کسی کے ساتھ صلح رحمی کر رہے ہیں, وہ اپنے, اللہ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرو, اگر وہ ہم سے زیادہ صلح رحمی کر رہے ہیں اپنے والدین سے, تو کچھ نہ کچھ اجر تو ملنا چاہیے. تو کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں ملے گا. تو ہم دیکھ کے ہماری آنکھیں چوندیا جائے کہ بھائی وہ تو سب کچھ مل رہا ہے, اور ہم کیا ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہے نا. تو وہ نا اقبال کا جو شعر ہے وہ کیا ہے کہ اقبال انکل بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہے نا کہ ساری عنایتیں کافروں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے, ہر بار یہ جان دینا, یہی سب کچھ آتا ہے. ہم کو ہر میدان میں پسنا پڑ رہا ہے, اور کافروں کو ساری جنتیں, یعنی کہ وہ شکوہ میں کہہ رہے ہیں. اور جواب شکوہ میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہی کے لیے ہیں, آخرت کے لیے ان کا کچھ نہیں ہے وہاں پر. تم کو جو یہ جو سر کٹا کر جا رہے ہو, اس میں شہادت کا جو تم درجہ وہاں پر پاؤ گے, تو تم خود دیکھ کر چونک جاؤ گے کہ یا اللہ تم مجھے بار بار بھیج, اور میں بار بار شہید ہو کر آؤں. یہ جو, کیونکہ جو ریوارڈ شہید کو ملے گا, شہید اتنی زیادہ تمنا کرے. دیکھیں ایک مرتبہ جو جنت میں پہنچے وہ کیوں چاہے گا کہ پھر اس فضول دنیا میں آئے اور اپنا وقت ضائع کرے. لیکن شہید جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں کافر تو کہہ رہے کہ اللہ ایک چانس دے دے, اب دنیا میں جاؤں کچھ نیکیاں کر لوں تاکہ مجھے کچھ ہو. لیکن جو جنت میں پہنچے وہ کبھی نہیں بولے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ چانس دے کہ میں جا کے کچھ کروں. لیکن شہید شہدا کہیں گے یا اللہ دوبارہ بھیج, یا اللہ دوبارہ بھیج, کہ ہم دوبارہ شہید تیرے نام پر سر کٹا کر آئے, اور تو پھر سے ہمیں ایسے ہی رہا بتا کر. ہو گئی بات.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून। वलक़द और ला अलबत्ता, क़द तहकीक और अलबत्ता तहकीक, वस्सला और मिला मिलाकर भेजा। वसला का मतलब होता है मिलाना ना, एक के पीछे एक भेजा। वसला मिलाकर भेजा ना हमने, लहुम उनके लिए, अल क़ौला बात को, लअल्लहुम ताकि वो, यतज़क्करून वो सब नसीहत हासिल करे। और अलबत्ता तहकीक मिला मिलाकर भेजा, यानी एक के बाद एक भेजा हमने उनके लिए बात को, ताकि वो नसीहत हासिल करे। यानी कि कुरान करीम आई, तौरात आई है, इंजील आई है, सारी किताबें भी आई। उसके अलावा जो अंबिया पर आए हैं वो सहीफे उतरे हैं ना, छोटे छोटे पैम्पलेट की शक्ल में। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान, बुकलेट्स की शक्ल में। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, हमने बात को अपनी मिला मिलाकर एक के बाद एक लगातार भेजा, ताकि लोग क्या करते रहें, नसीहत हासिल करते रहें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही मुमिनून, युमिनून, सॉरी, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लज़ीना वो लोग जो, आतैनाहुमुल किताब ताकि ना हमने, हम उनको, अल किताब किताब, मिन क़ब्लिही उससे पहले, हम वो सब, बिही उस पर, युमिनून वो सब ईमान लाते हैं। और वो लोग जो अता की हमने उनको किताब उससे पहले, वो सब उस पर ईमान लाते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, और वो जो लोग दी थी हमने। अच्छा, आप लोगों को याद है ना, आतईना और ऊतुल किताबा। आतईनल किताबा आएगा तो उन लोगों के लिए जो कि पॉजिटिव है ना, जो फरमा बरदार है। और ऊतुल किताबा जो नाफरमानों के लिए, जनरली जो यहूद के लिए आता है ऊतुल किताब के लिए आता है ना, ऊतुल किताब आता है। और जो ईमान वालों के लिए आता है वो हमेशा आतईनल किताब आता है। तो और जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर ईमान रखते थे। इससे मुराद यहूद हैं जो मुसलमान हो गए थे। यानी कि कुछ यहूद जो थे ईमान वाले भी थे, उनके मुतालिक ये आयत कही जा रही है कि वो लोग जिनको अता की हमने उनको किताब, इससे पहले वो सब उस पर ईमान लाते थे, ईमान रखते थे। व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। व इज़ा और जब, युतला या वो तला तिलावत की जाती थी, और जब पढ़ी जाती थी, अलैहिम अला पर, हिम उन पर, आयातिना और जब पढ़ा जाता था उन पर कौलू तो वो सब कहते, यानी कि जो हमारी आयतें वो पढ़ी जाती थी, कौलू तो वो सब कहते थे, आमन्ना आमना ईमान लाए ना हम, बिही उस पर, इन्नहु बेशक वो, इन्ना बेशक वो, अलहक़ु हक है, मिन रब्बिना हमारे रब की तरफ से, मिन से, रब्बी रब, ना हमारे, हमारे रब की तरफ से, इन्ना बेशक हम, कुन्ना हम हैं, मिन क़ब्लिही हम थे, मिन क़ब्लिही उससे पहले, मुस्लिमीन फरमा बरदार। और जब पढ़ी जाती थी उन पर, यानी जब तिलावत की जाती थी उन पर, तो वो सब कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं उस पर, बेशक वो तो हक है हमारे रब की तरफ से, बेशक हम उससे पहले भी फरमा बरदार थे। अब जैसे इसके अंदर अब्दुल्ला इब्न सलाम है, और वैसे ही जो आप हजरत खदीजा के जो कजिन है, व्हाट इज नेम, वरका बिन नौफिल है। तो ऐसे ये सारे जो वो थे, ये सारे सहाबी हो गए ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी पाई है लोगों ने। तो ये लोग पहले जब तौरात पर ईमान लाए थे, तो ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा कुरान में पढ़ते थे, तो इन्होंने अज़म कर लिया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअसत होगी, हम उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। हालांकि वरका बिन नौफिल जो थे ना, अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी नहीं मिली थी। यानी कि ऐसा हुआ था कि नहीं मिल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही आई ना, पहली वही आई, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाकर आप वरका बिन नौफिल को ऐसी ऐसी बात बताई कि ऐसा ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे हैं, और उनके साथ उन्होंने किसी को देखा है, और ऐसा सब। तो वरका बिन नौफिल पहचान गए कि ये जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि वही लेकर आए थे। और वो कहते हैं कि अगर क्योंकि अभी एक जमाना ऐसा आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शहर वाले निकाल देंगे इस मक्का से। जब अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो मैं पूरी पूरी सपोर्ट उनकी करूंगा। तो इसका क्या मतलब है, ईमान ले आए ना, उनको यकीन था कि यही नबी हैं। तो ऐसे कुछ लोग थे कि हर किसी के लिए उतुल किताबा नहीं आया है। कुछ यहूद ऐसे भी थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस पर ईमान ले आए। और जब भी इन पर तिलावत की जाती थी तो वो क्या कहते थे, हम तो जानते थे कि यह हक है, हम ईमान ले आए हैं इस पर, और ये हमारे रब की तरफ से, और हम पहले ही क्या हो चुके थे, फरमा बरदार, यानी कि हमने
پہلے ہی دل میں ٹھان رکھا تھا کہ نبی کی بعثت پر ہم کیا کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے. ایسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ بھی یہودیوں کے اسکالرز تھے. ہی واز عالم، وہ علماء میں سے تھے، لیکن وہ جب تورات، جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ فوراً سے اس پر ایمان لے آئے تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون، یا وہ واؤ سب عطا کیے گئے، دیکھیں پیش اور زبر، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عطا کیا گیا اجرہم، ان کا اجر، مرتینی، عینی، عینی یعنی دو، اور مرہ یعنی مرتبہ، دو مرتبہ، یہی وہ لوگ ہیں عطا کیا گیا، دیا گیا ہے ان کو اجر دو مرتبہ، بما، اس وجہ سے کہ جو صبرو، انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ، اور یا وہ واؤن سب درآ، وہ دور ہوئے، بالحسنۃ السیئہ، انہوں نے دور کی برائی کو نیکی کے ذریعے، انہوں نے کیا کیا، اور وہ ان سب نے دور کیا نیکی کے ذریعے برائی کو، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سب سنتے ہیں، اللہ، کسی فضول بات کو، بےہودہ بات کو، اعرضوا، وہ سب اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، عنہ، اس سے، وقولوا، اور وہ سب کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی، لا نہیں، نون ہم، ابتغا چاہتے، اور نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، یعنی جاہلوں کی صحبت کو. اور جب وہ سب سنتے تھے کسی لغو کو، کسی فضول بات کو، تو وہ اعراض کرتے تھے اس سے، اور وہ سب کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، نہیں ہم چاہتے کسی جاہلوں کی صحبت. یعنی کہ یہ ان لوگوں کے خواص بتائے جا رہے کہ جو یہود بھی تھے، پھر جب اسلام لے آئے تو مسلمان ہو گئے، تو ان کو دوہرا اجر ہوا نا. کیسے کہ تورات پر بھی عمل کیا، اس کو بھی مانا، اب قرآن کریم آیا، اس کو بھی مانا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے، ان کے لیے تو ڈبل اجر ہے، کیونکہ تورات پر بھی اور اس پہ بھی ایمان لائے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. اور وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی برائی ان کے ساتھ کوئی ہم ان کے ساتھ برائی کرتا تھا، وہ کیا کرتے، اس کے ساتھ نیکی کرتے تھے، نیکی کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے تھے، اور جو اللہ نے رزق دیا تھا اس میں سے انفاق کرتے تھے، صدقات، زکوٰۃ، وہ سارا کچھ دیا کرتے تھے. اور جب کوئی فضول بات سنتے تھے تو کیا کرتے تھے، اسے اعراض کرتے تھے، اسے دور رہتے تھے. اور جیسے لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا، ویسے ہی کہ تم اپنے اعمالوں میں مست رہو، ہمیں خبر ہے ہمارے اعمال کی، ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. تو وہ ان سے سلامتی کہہ کر کیا ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے. یعنی کہ اگر کسی فضول بات، کوئی بےہودہ بات نکل آئی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے یا کچھ اور ہے، یا دین کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، تو وہاں پر تو یہی سب چل رہا تھا نا، ہر جگہ جتھے بنا بنا کر قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بنتے تھے، اور ہمیں منع کیا گیا. جہاں پر دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو ان کو اپنی زبانوں سے روک سکتے ہو تو روک لو، اگر نہیں روک سکتے تو وہاں سے الگ ہو جاؤ. اگر تم الگ نہیں ہوگے تو تم انہی میں شامل سمجھے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، سلام علیکم بول کر ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دین کے خلاف بات کریں تو جاہل ہیں. تو کہا کہ ہم ایسی جاہلوں کی صحبت نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، ہاں ہاں بالکل، برائی کے لیے، ہاں بالکل، ہاں بالکل، وہاں سے جدا نہیں نہیں، یہ اس کے لیے خاص حکم آیا ہے. قرآن دین کے خلاف جو بات کر رہے ہیں نا، ہم سے فار ایگزامپل ہم کسی کافروں کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، ہم کسی نان مسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب وہ لوگ اچانک سے ایسا ٹاپک نکال پڑتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو پھر اب اپنی کوشش کرو کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو ایکسپلین کرو، ان کو اس بات کو روکنے کے لیے کہو کہ تم بات کو بند کر دو. اگر وہ بند نہ کرے تو تم ان سے جدا ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ. کیونکہ اگر تمہاری اب 100 لوگ بیٹھے تم اکیلے کیا کر لو گے، نہیں کر سکتے، تو جدا ہو جاؤ. ہاں، اگر ہم کوشش کر سکتے تو کر لے، نہیں کر سکتے تو جدا ہو جائے. اگر ہم ان کا حصہ بنائے بیٹھے رہے، پھر بھی سنتے رہے سب کچھ اور پیتے رہے کہ میں اتنے لوگوں میں بولوں گی تو میرا کیا ہوگا،
تو یہ سنتے ہوئے بیٹھے رہنا یہ ایک منع ہے، کیونکہ پھر وہ کیا ہو جائے گا کہ تم انہی میں شامل ہو گئے، تم دین کے خلاف باتیں سن رہے ہو، پھر تمہیں اپنی جان کی اتنی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ تم کو دین اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ کیسا ہوتا تھا کہ ہم مار دیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم اس چیز کو روک کر رہیں گے کیونکہ غلط ہے نا. انکا لا تہدی، انا بے شک لا کا نہیں، لا تہدی لا نہیں، تم ہدایت دے سکتے. یہ آیت مکمل کر دیتے ہیں. انکا لا تہدی، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے، من احببتا، من جسے، احبب محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، تا آپ جسے آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ ہوا اور وہ عالم وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین ہدایت پانے والوں کو. یعنی ہدایت کا معاملہ دل سے ہے نا، اور دل کا اوپری ظاہری معاملہ نہیں ہے، تو بندے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے، اسی لیے ہدایت کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. روک دیں. نو پرابلم. مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفت بمعانہ، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أوزيني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب ربي أعوذ بك من شر الوسواس الخناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.